السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام گردش ایام میں آپ کا استقبال ہے۔ تو سب سے پہلے جو آج کا ہمارا سوال ہے وہ ہے کہ آج کل ایک قتل کا جو معاملہ ہے، شردھا واکر قتل کا معاملہ بڑا چرچوں میں ہے، بڑا سرخیوں میں ہے کہ کس طریقے سے انسان حیوان بن جاتا ہے، درندگی کی کس سطح پر پہنچ جاتا ہے، یہ انسان کے سوچنے سے بھی خوف آتا ہے۔ تو یہ جو قتل ہوا ہے، اس قتل کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس پر آپ ذرا سا اپنا فاضلانہ تبصرہ کریں۔ دیکھیے، یہ جو شردھا کا معاملہ ہوا ہے، اس میں اصل میں شردھا کے ساتھ شردھا کا قاتل اگر ہندو ہوتا یا شردھا مسلمان ہوتا تو یہ اتنا اس کا چرچا نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل جو ہے وہ ایک خاص طرح کی درندگی اور وحشی جو جبلت ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ ایک لڑکی کا جو ہے وہ باپ نے قتل کیا اور ماں نے اس کی مدد کی، لیکن چونکہ وہ پورا خاندان ایک ہی مذہب کا ماننے والا ہے تو اس کی کوئی خبر نہیں بنی۔ کچھ دن پہلے ایک ایسی عجیب و غریب خبر بنی تھی حیدرآباد کی، جس کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جس میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے سپاری دی، اور وہ باپ جو ہے وہ ایک اسکول کا پرنسپل ہے، بڑے شہر میں رہتا ہے۔ اس کو اپنے بیٹے سے یہ شکایت تھی کہ اس کا بیٹا شراب پی کے آتا تھا اور گھر میں مار پیٹ کرتا تھا، تو اور اس قتل میں اس کا ماموں بھی شریک تھا۔ تو اس طرح کی بہت سارے واقعات جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں آئے دن اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو ملیں گے۔ اور یہ جو بین المذاہب معاملہ ہے کہ آفتاب نے جو ہے وہ اس کے ساتھ رہتا تھا، حالانکہ اس نے اس سے شادی بھی نہیں کی تھی، لیکن یہ کہ ان کے درمیان اس طرح کے تعلقات تھے جس کے بعد وہ قتل ہوا۔ تو اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح کا ایک واقعہ مدھیہ پردیش میں بھی ہوا، جہاں ایک مسلم لڑکی نے، اس کا نام غالباً فرزانہ یا کچھ تھا، اس نے صرف نامی ایک لڑکے کے ساتھ شادی کر لی، ان میں انبن ہو گئی اور اس نے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا اپنی بیوی۔ یہ ایک مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جرائم میں اضافہ ہے اس میں سے ایک کیس یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہماری عدالتیں ہیں اور ہمارا جو مقننہ ہے یعنی لیجسلیشن ہے، وہ بلا مذہب جو ہے وہ تعلقات کو فروغ دے رہا ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے اس کو برا سمجھا جاتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ نکاح کے بغیر یا وواہ کیے بغیر ایک ساتھ رہیں، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی رہنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ تو یہ اس طرح کی لیو ان ریلیشن شپ جس کو کہتے ہیں، اس میں اس طرح کی وفاداری کو ہم نہیں توقع کر سکتے جس طرح سے کہ ازدواجی رشتے میں، شادی کے رشتے میں توقع کرتے ہیں۔ لیکن انسان جو لیو ان ریلیشن شپ میں رہتا ہے مرد عورت کے ساتھ یا عورت مرد کے ساتھ، تو وہ اس سے اسی طرح کی توقع کرنے لگتا ہے۔ یعنی نکاح کیے بغیر وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے اتنی وفادار ہو، اس کا شوہر اس سے اتنا وفادار ہو، اور چونکہ وہ لوگ نکاح نہیں کرتے تو پھر وہ ایک غلط چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی اس طرح کے جرائم بڑھتے ہیں اور بڑھ سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور سے یہ بات ہے کہ اگر ناجائز رشتے کسی معاشرے میں جو ہے وہ پنپنے لگیں تو اس طرح کے جرائم کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس میں اصل میں ایک پہلو یہ ہے کہ چونکہ میڈیا جو ہے وہ رائٹ ونگ کے ساتھ ہے، ہندوتوادیوں کے ساتھ ہے، تو اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے
تو رائٹ ونگ کو اس سے پریشانی ہے کہ ہندو لڑکیاں مسلمانوں سے کیوں شادی کرتی ہیں، مسلمانوں کو پریشانی ہے کہ مسلم لڑکیاں ہندوؤں سے کیوں شادی کرتی ہیں. یہ ایک فطری الجھن ہے جو کہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ اس طرح کا جب کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھا کے لوگ بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی قوم میں بیداری پیدا کرتے ہیں اور دوسری قوم کو بدنام کرتے ہیں. مثلا یہ کہ وہ جو سدھارتھ نے قتل کر دیا تو ہم لوگوں نے اپنی امت میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس سے ہندو بدنام ہونے لگے. اسی طرح سے اب یہ آفتاب کا معاملہ آیا تو انہوں نے اپنے ہندوؤں لڑکیوں کو جو ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تم مسلمانوں سے شادی کرو گے تو تمہارے اتنے ٹکڑے کر دیں گے، تو وہ اپنی لڑکیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ اس کے حوالے سے بدنام ہو رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اوور آل یہ ہے کہ چاہے کوئی مسلمان کا قتل کرے یا کوئی ہندو کا قتل کرے یا کوئی ہندو مسلمان کا قتل کرے یا مسلمان ہندو کا قتل کرے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسلام میں منع ہے. اور اس کو جو بلا وجہ لو جہاد سے جوڑا جاتا ہے تو یہ کیس تو کسی طرح سے لو جہاد نہیں بنتا. اس لیے کہ لو جہاد کی پوری کہانی ایسی تھی کہ مسلمان ہندوؤں کو جو ہے وہ ہندو لڑکیوں کو مسلمان لڑکے ورغلا کے مسلمان بناتے ہیں اور شادی کرتے ہیں. یہاں پہ نہ شادی ہوئی نہ وہ مسلمان ہوئی. تو وہ لو جہاد کی جو ان کی اپنی تعریف ہے، ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے، اس پہ یہ کیس فٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن چونکہ اتفاقی کا معاملہ تھا اور اس میں قاتل مسلمان تھا تو اس کو انہوں نے بہت اچھالا اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی. لیکن مسلمانوں کا رویہ جو آیا سامنے وہ یہ ہے کہ کسی نے کہا وہ پارسی ہے، کسی نے کہا کہ وہ پوجا، اس طرح کی باتیں. اصل میں ہم کو تو یہ بتانا چاہیے کہ وہ جو بھی ہے، اگر وہ مسلمان بھی ہے تو وہ اسلام پہ عمل نہیں کر رہا ہے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہو، اس کی سخت سے سخت سزا ہے. اگر وہ نافذ ہو تو اس طرح کے واقعات نہ ہو. اور قتل کو تو اسلام جو ہے ایک فرد کے ناحق قتل کو جو ہے وہ ساری انسانیت کا قتل کہتا ہے. تو ہم اس طرح کے واقعات جب پیش آئیں تو ہم کو اسلام کی تعلیم پیش کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ اس کی الٹی سیدھی تعویل کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم ظالم ہیں تو کیا ہو گیا، تم بھی ظالم ہو، تم سے بھی جو ہے وہ تم بھی بڑے بڑے ظلم کرتے ہو. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا.